اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج سورہ بقرہ کی آیت 282 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے لمبی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ نہیں، آیت الکرسی نہیں، بلکہ سب سے لمبی آیت وہی ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 282 سورہ بقرہ۔ اس آیت میں سارا اکانومی کا سارا ڈسکس ہوا ہے۔ اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں، دین لین دین یا قرض، عربک میں دین کا ورڈ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس آیت میں، اسی مناسبت سے اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے لمبی آیت ہے۔ اور آیت الکرسی کیا ہے؟ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ آیت اعظم اگر کہا جائے قرآن پاک کی کون سی ہے تو وہ آیت الکرسی ہی ہے، لیکن لینتھ وائز جو سب سے زیادہ جو ہے لمبی آیت ہے، جس میں سب سے زیادہ الفاظ آتے ہیں، وہ ہے آیت نمبر 282 سورہ بقرہ، آیت دین۔ اسی طرح سے سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ لیکن اگر سورہ اعظم کی بات ہو کہ سب سے زیادہ عظمت والی سورت کون سی ہے تو وہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے اور اس پر بات کریں گے، جس میں کہ ہمیں معاشی اصول بتائے گئے ہیں، قرض کا لین دین بتایا گیا ہے، گواہی کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور گواہوں کے لیے اصول بتائے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب جس معاشرے میں سود منع ہوگا، جو لوگ جو ہے کچھ صدقات نہیں لینا چاہ رہے ہوں گے تو وہ اپنی مشکل میں کیا ہے؟ قرض لیں گے۔ تو قرض کے لیے بڑے واضح اصول بتائے گئے ہیں کہ قرض کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کے مسائل نہ آئیں۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرض کا لین دین ہو، اگر اس میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو اکانومی کے پرنسپلز کے اکارڈنگ لین دین، شرائط جو بھی ہے، مقرر ٹائم، یہ سب معاملات لکھنے کا تجربہ نہ رکھتے ہوں، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جو لکھ پڑھ سکتے ہیں، ان کو ہر طرح کے انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے ان کے تمام معاملات کو پورے انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ اگر دو لوگ ہیں کوئی غلط بات لکھوانا چاہ رہے ہیں معاہدے میں، تو کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی لالچ میں، کوئی بھی پیسے، کسی بھی پریشر میں آ کے کوئی ناانصافی کی بات معاہدے میں نہیں ہونی چاہیے۔ لین دین کے معاملے میں جو لکھا جائے اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا، اسے بھی لکھ دینا چاہیے۔ اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے، یعنی جس کے ذمے جو ہے، جس نے جو قرض لے رہا ہے، جو مقروض ہے، وہ لکھوائے گا کہ میں نے یہ اماؤنٹس لیے، یہ بات طے ہوئی ہے، کس طریقے سے واپسی ہوگی، کتنی ٹائم کے بعد کتنی اماؤنٹ کی واپسی ہوگی، یا جو بھی اس کی شرائط ہے۔ اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو اس کا رب ہے، جو قرض لے رہا ہے اس کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اتنی ہی سہولت سے فائدہ اٹھائے جتنی اس کو واقعی ضرورت ہے۔ اگر قرض دینے والا بہت رحم دل ہے تو قرض لینے والا بھی جو ہے کسی لالچ یا کسی بدعہدی کا مظاہرہ نہ کرے، اپنے عقائد کو نہ چھپائے، سچ بولے، جو ضرورت ہے وہی بات کرے، ادروائز اس کا بھی گناہ، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ لیا ہے وہی لکھوائے، اور کسی کو یہ پریشر نہ ڈالے کہ اس میں کہ میں نے جس سے لیا ہے وہ سمجھ نہیں رکھتا، اس میں وہ معاملہ کم نہ کرے، ٹھیک ہے جی؟ ایگزیکٹلی اس میں ایمانداری کی ہدایت کی گئی ہے، اور جس جگہ پر ایمانداری ہوگی وہاں تو سب مسائل ہی ختم ہو جائیں گے، کہ اگر ہر شخص ایمان والا ہو اور خدا خوفی رکھتا ہو تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ ہاں، جس کے ذمے حق ہے، یعنی جس کے ذمے جو ہے، جو مقروض ہے، جس نے قرضہ لیا ہے، وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا، ٹھیک ہے جی؟ قرض لینے والا اگر جو ہے کوئی کسی کے لکھنے کی فیس نہیں دے سکتا، لکھنے کا معاوضہ نہیں دے سکتا، یا اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کس بندے کا انتخاب کرنا ہے، تو پھر جو ہے اس کا جو مددگار ہے، اس کا جو ہیلپر ہے، اس کا کوئی دوست ہے، باپ رشتہ دار ہے، وہ یہ سب کا سب معاملہ اس کے ساتھ لکھوا دے۔ اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو، یعنی ایسے لوگوں کو گواہوں کے لیے سلیکٹ کیا جائے جو پسندیدہ ہوں، جن پر اعتماد ہو،
ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو یا تو 2 مرد پھر گواہ ہوں اس معاہدے کے جس میں یہ سارا لین دین واپسی کی شرائط سب کی سب ایمانداری کے ساتھ طے ہوں، یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. یہاں پر جو ہے 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ہوگی، مین کے یا 1 مرد ہوگا یا اس کی جگہ 2 عورتیں. تو 2 عورتوں کی گواہی کی آگے ریزن بھی ہے تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا. ٹھیک ہے جی. عورتوں میں ان کے فزیکل معاملات کی وجہ سے، ان کے معاشرتی معاملات کی وجہ سے، ان کی گھر میں ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں بال بچوں کی کہ اس کی وجہ سے وہ اس میں بھول چوک کر سکتی ہیں. ان کے جسمانی معاملات سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے کے معاملات سے گزری ہوتی ہیں اپنی فیملی کی ذمہ داری کی وجہ سے کہ ان سے کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے، کہ ان کی جو ہے وہ اس وقت کوئی ویکنیس ان سے ہو سکتی ہے. اس لیے 2 عورتوں کی گواہی جو ہے نا یہاں پر ہے. اگر ایک مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں یا پھر 2 مرد. اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اب جس نے گواہی دے دی ہے تو اس کے اوپر جو ڈیوٹی ہے نا، اس کی ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں کہ جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے. لیکن اس کی ڈیوٹیز ہی نہیں ہے، اس کے حقوق بھی ہیں. اس کے حقوق ابھی اس میں وضاحت ہوگی کہ گواہوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کو جو ہے جان بوجھ کر بلا وجہ ان کو زیادہ دور نہ بلائیں. یعنی اتنی دور کہ آپ ایک شہر بیٹھے اسے دوسرے شہر بلا رہے ہیں جبکہ آپ خود بھی وہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پریشرائز کر کے کوئی جھوٹ یا غلط جو ہے نا بات اس سے نہ کروائی جائے. اور اس کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بچانے والی ہے. تو یہ ہے کہ جو قرض جو ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر اس کا ایک سسٹم بنایا ہے واپسی کا سب کچھ، تو یہ جو ہے اس کو لکھنا چاہیے. اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگر گواہ نہیں ہے، گواہ دنیا سے چلا گیا، وفات پا گیا ہے یا پھر اس وقت موجود نہیں ہے، تو وہ لکھا ہوا معاہدہ جو ہے اس کو کافی حد تک کمپنسیٹ کرے. ہاں یہ اور بات کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو تو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو پھر اس میں نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. اور اگر نقد ہے، آپ نے اماؤنٹ دی لے لی ہے اور آپ کا جو ہے وہ اسی وقت ہی لین دین مکمل ہو گیا ہے تو پھر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو چیز خریدی گئی ہے اس کا معاوضہ اسی وقت دے دیا ہے یا جو بھی اس طرح کا جو ہے تجارت کی گئی ہے تو پھر نہ بھی لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو. یعنی خرید و فروخت کے اگر ایسے معاملات ہیں جس میں کوئی آپ کا معاملہ ہوا ہے کہ اتنی اماؤنٹ پہلے دی جا رہی ہے اتنی بعد میں، تو پھر ایک گواہ مقرر ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ جو اماؤنٹ وصول کر لی گئی ہے اس پر جو ہے وہ رقم لینے والا بدل نہ جائے یا رقم دینے والا بدل نہ جائے. وہ کہے کہ میں نے تو 10,000 دیے تھے اور لینے والا کہے میں نے تو 8,000 لیے تھے. اس لیے وہ چیز جو ہے جو انسٹالمنٹ میں جانی ہے یا پہلے کچھ اماؤنٹ دے دیا اور بقایا بعد میں دینا ہے تو وہ بھی سارا لکھ لینا چاہیے اور اس کے بھی گواہ ہونے چاہیے. اور یاد رکھو نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو. ٹھیک ہے جی. جو لکھ رہا ہے نہ اس کو پریشرائز کیا جائے، اور جو ایسا پریشرائز کرے وہ اسلامی حکومت کے مطابق وہ مجرم ہے، اس کی سزا ہے. اور نہ ہی گواہ کو پریشرائز کیا جائے، نہ غلط لکھنے پہ مجبور کیا جائے اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات اس سے پھر بعد میں بدلائی جائے. اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اور اگر ایسا کیا جائے کہ جو ہے گواہوں کو آپ مجبور کر رہے غلط لکھوا رہے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور اسلامی قوانین میں ہونا تو یہ چاہیے ان کی سخت سزائیں ہوں. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، یعنی یہ وہ گائیڈ لائن ہے اکنامکس کی بیسکس کہ جس کی اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے جو دنیا کے نظام کو ٹھیک رکھ سکتی ہے کہ دنیا سے سود کا خاتمہ ہو تاکہ غربت کا خاتمہ ہو. اور جو ملک معاشی استحصال کا شکار ہے اور غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، سارا کا سارا بوجھ ان کے عوام اٹھا رہے ہیں، تو ان سب کو اس چیز سے نجات مل سکے. اللہ تعالیٰ نے ہر دین، چاہے وہ عیسائیت ہے چاہے وہ یہودیت ہے، اللہ کے ہر نظام میں سود کی مذمت کی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو آپ کچھ بھی ڈیٹا بدلیں گے، کچھ بھی معاملات بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، تو
उस पर पकड़ होगी। आयत नंबर 283, अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्जे में रख दिया। ठीक है जी, अगर आप सफ़र में हैं, कोई लिखने के लिए कोई मौजूद नहीं है, मुआहिदा करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, आप उसको खुद कर नहीं सकते हैं, तो फिर क्या है कि दूसरे बंदे से कर्ज़ लेने के लिए अपनी कोई चीज़ उसके पास गिरवी रखवा दी जाए, यानी रहन रखवा दी जाए, तो उससे जो है वो चीज़ रखवा कर वो कर्ज़ ले लिया जाए। जब वापस करें तो वो आपकी जो है रहन जो पे जो चीज़ रखी गई है वो वापस कर देगा, वो अदल बदल हो जाएगा। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है, यानी जिसे कर्ज़ दिया गया है, वो उसे अदा कर दे और अल्लाह ताला से डरता रहे जो उसका रब है। तो अगर एक दूसरे पर एतमाद है तो बग़ैर रहन के भी कर्ज़ लिया जा सकता है। अगर सफ़र में है तो आप बग़ैर रहन के भी कर्ज़ लिया जा सकता है। सफ़र में है या फिर क्या है कि कोई ऐसे हालात हैं कि कोई लिखने वाला अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में अगर आपका दिल मुतमईन है, किसी पर एतमाद है, तो इमरजेंसी में ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन उसके लिए भी अल्लाह एक वार्निंग दे रहा है कि अल्लाह ताला से डरते रहो, उस अपनी बात में, अपने लेन देन में ईमानदार रहो, खुदा खौफी रखो, तो अल्लाह ताला जो है सबका पालने वाला है। और अल्लाह ताला से डरो। गवाही को ना छुपाओ, आयत नंबर 283, गवाही को ना छुपाओ, जो इसे छुपा ले वो गुनाहगार दिल वाला है। यानी कि जो गवाही को छुपाएगा ना, उसका क्या उसको फिर सज़ा मिलेगी कि उसका दिल गुनाहगार रहेगा, यानी उसका दिल गमज़दा रहेगा, उसको दिल का सुकून नहीं होगा, उसका दिल मुतमईन नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उसकी एक सज़ा होगी कि एक तो ज़ाहिर है गलत कर रहा है, कानून से सज़ा देगा, दूसरा उसका दिल जो है वो मुतमईन नहीं होगा, वो गुनाहगार दिल वाला होगा। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला खूब जानता है, अल्लाह ताला इल्म रखता है। तो हमारा सबसे बड़ा गवाह जो है, हमारे कामों को देखने वाला जो है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम उसको पहचानें, उस पर अपने ईमान को सच्चा करें, मजबूत करें, ताकि हमारे अमाल उसका मुजाहरा करें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।